اس وقت زوجین کی نکاح کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے جو مجلس دعاؤں سے نوازی جانے کی مجلس ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں ان مجالس میں 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا، مقصد مجلس کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان اللہ نے جن 2 افراد کے ذریعے سے جوڑ پیدا کرنے والا ہے ان دونوں کے لیے جو فرض شریعت نے قرار دی وہ یہ ہے النکاح ينعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین۔ نکاح میں ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ فرض میاں بیوی کا ایجاب و قبول کرنا 2 گواہوں کی موجودگی میں، یہ فرض ہے۔ واجب صرف یہ ہے کہ ہم مہر ادا کریں۔ شوہر پر یہ واجب ہے کہ وہ مہر ادا کرے، اور مہر کتنا ادا کرے؟ اپنے خاندان کے اعتبار سے مہر مثل متعین ہے تو مہر مثل ادا کرے، یا اللہ نے اور وسعت دی مہر فاطمی ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے درمیانی معاملہ رکھا ہے تو ایسے موقع پر اپنی وسعت کے اعتبار سے مہر ادا کرے۔ مہر کی ادائیگی واجب ہے، اسی لیے حضرت علماء فرماتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح یہ منعقد اگر ہو بھی جائے تو فرمایا بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ مہر متعین فرما کر ادا نہ کرے۔ اور اس میں ایک گنجائش دے دی گئی ہے، وہ ہے اگر وسعت نہ ہو ادھار مہر ادا کرے۔ لیکن تیسری جو چیز ہے وہ سنت کے سلسلے میں اپنی وسعت کا خیال رکھا جائے گا، یعنی ولیمہ سنت ہے، سنت میں یہ دیکھیں گے کہ ہماری طاقت کتنی ہے۔ حضرت علماء کہتے ہیں اگر صرف مہر ادا کرنے کی طاقت ہے، ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مہر ادا کرنا واجب ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ولیمے کے معاملے میں آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اگر آپ جوس پلا سکتے ہیں پلا دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی ولیمہ گوشت روٹی کا ہوا، وہ ولیمہ ہے جس کا نکاح اللہ نے آسمان میں کرایا، حضرت زینب کا زوجنا کہا، اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے عرب میں اس کا اعلان روٹی اور گوشت سے کیا جاتا تھا اور اس کی بڑی شہرت ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گوشت روٹی کا ولیمہ کرایا۔ اس کے علاوہ دیگر سب سادے سیدھے، ایک ولیمہ میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے اعلان کیا، بخاری کی روایت ہے، صحابہ میں آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ ہو کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ آپ دسترخوان بچھائے، اس میں لا کر چیزیں ڈالی گئیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے طرف سے ولیمے کی نیت سے کھانے کی آپ نے دعوت دی۔ تو شادی بڑی سادی ہے بشرطے کہ ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ فرض کا خیال رکھیں اور سنت کا خیال رکھیں اور واجب کا خیال رکھیں۔ اور اس میں خاص طور پر ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، 4 چیزوں سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہدیے سے، تہادو تہابو بینکم، لڑکی تو خود اپنے سسرال آتی ہے تمام رشتے کو توڑ کر، تمام رشتے کو چھوڑ کر وہ یہاں پر آ جاتی ہے بیچاری۔ اس کے یہاں آنے کے بعد وہ اب ماں کے یہاں بھی جاتی ہے تو مہمان کی طرح کچھ دن رہے گی، پھر اپنے سسرال واپس آ جائے گی، تو خود گویا ہدیہ بن کر آ گئی۔ لیکن شوہر کے لیے جو ہدیہ دینا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کو عزت دینا، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، اور پھر شریعت مطہرہ میں یہ بات ہے کہ ان کو ماہانہ
اپنے دیگر اخراجات کے ساتھ و ساتھ ان کے ہدیے کے طور پر کچھ چیز دینا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، ماہانہ اپنے بیویوں کو کچھ ہدیہ دیا کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عورتوں کو دل ان کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، دل میں جگہ پانے کے لیے اور ان کے دل لگانے کے لیے ان کی تعریف ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے ان کی تعریف کرنا، عورتوں کو تعریف پسند۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت، اور یہ آپ نے فرمایا بیوی کے دل کو بہلانے کے لیے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کیوں اس میں آپ اگر یعنی کچھ بات بنا رہے ہیں، بنانے کی آپ کو اجازت ہے۔ تیسری چیز فرمایا اس کے حق میں خوب دعائیں کرتے رہیں، پیٹھ کے پیچھے خوب دعائیں کریں، پیٹھ کے پیچھے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ بیگم کے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھ کر صلہ رحمی کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اللہ ضرور ان رشتے میں بڑی برکت پیدا کرے گا۔ اس میں ایک بات حضرت شیخ الحدیث فرماتے تھے، وہ میں بتا کر آپ سے رخصت لوں گا۔ ایک بات فرماتے، جس وقت میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے تو جنت تک لے جانے کی ذمہ داری یا اللہ میں قبول کرتا ہوں، یہ نیت سے میں نے قبول کیا کہو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو جنتی جوڑا بنائے گا، شوہر جنتی بنے گا، بیوی جنتی بنے گی، اور دونوں کے دونوں شریعت کا لحاظ رکھنے والے بنیں گے۔ تو اس لیے یہ نیت کریں کہ یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ جس وقت دونوں کی ملاقات ہو، رخصتی شریعت کے مطابق کریں، پھر دونوں کی جب ملاقات ہو باوضو ہو، باوضو ملاقات کرنے کے بعد مصلی بچھایا جائے، آگے ایک مصلی پیچھے ایک مصلی، پیچھے کے مصلی میں بیگم کو اور آگے کے مصلی میں دلہا کھڑا ہو جائے، دلہن سے کہے آپ اقامت کہیے، 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے، تو دلہن اقامت کہے اور یہ نیت کرے یا اللہ تابع اس امام کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں، زندگی بھر ان کے تابع رہنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ دلہا یہ نیت کرے یا اللہ اس ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، یہ نیت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائے، پیچھے بچھائے بیگم کے بازو اور یوں کہے بیگم میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ ضرور قبول کریں گے۔ فرمایا تہجد کا اہتمام کرو، نسلوں میں اللہ اولیاء اللہ کو پیدا کریں گے، فجر کا اہتمام کرو، انشاءاللہ فرما بردار اولاد پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔